الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما آمن من بات شبعانا وجارہ جائع او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، انسان پرامن، پرسکون، راحت اور اطمینان والی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ ہر انسان کی خواہش یہ ہے کہ اسے کوئی تکلیف، اذیت نہ پہنچے، نہ جسمانی، نہ ذہنی اور فکری، دماغی طور پر ہر اعتبار سے وہ پرسکون رہے۔ انسان کو جو الجھنیں پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ فکر میں، ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، تناؤ میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، وہ الجھنیں ایک تو اس کے گھر کے اندر سے پیش آتی ہے، اور دوسری الجھنیں جو اسے پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تناؤ کی زندگی بسر کرنے لگتا ہے، وہ اس کے پڑوس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پڑوس کی طرف سے کبھی آواز بلند ہونے کی وجہ سے پریشانی آتی ہے، کبھی راستے کی وجہ سے پریشانی آتی ہے، کبھی بچوں کے کھیلنے کی وجہ سے پریشانی آتی ہے، کبھی نالے اور پرنالے کے ذریعے سے پانی کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، کبھی دروازے اور کھڑکیوں کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ مختلف اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو پڑوسی الجھنے والا مل جائے، بد زبان مل جائے، جھگڑالو مل جائے، تو انسان کی زندگی دوبھر ہو جاتی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کی ہدایت کی۔ فرمایا تعوذوا باللہ من شر جار المقام، جو ہمیشہ پاس میں رہنے والا پڑوسی ہے، اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہو۔ اگر پڑوسی انسان کو سمجھدار مل جائے، معاملہ فہم مل جائے، معاملہ کو سمجھنے والا، دیندار مل جائے، معاون اور مددگار مل جائے، تو پھر انسان کا گھر، انسان کا ماحول، انسان کا معاشرہ اور سوسائٹی جنت نظیر، جنت نشاں بن جاتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو انسان کی خوش بختی، نیک بختی کی علامت و نشانی قرار دیا۔ ایک تو فرمایا کہ کشادہ گھر، دوسرا نیک پڑوسی، تیسرا آرام پہنچانے والی، قابو میں رہنے والی سواری۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی خطبے میں پڑھی اور تلاوت کی، اس میں 3 قسم کے پڑوسیوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، حقوق بتائے ہیں۔ اللہ نے اپنا حق بھی بتایا، والدین کا بھی حق بتایا، یتیموں کا بھی، مسکینوں کا بھی،
مسافروں کا بھی، اس میں پڑوس کا حق بتایا ہے۔ فرمایا پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں، والجار ذی القربہ، ایک پڑوسی وہ جس سے خونی رشتہ بھی ہے اور پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، یعنی رشتہ دار ہے اور پڑوسی بھی ہے۔ والجار ذی القربہ والجار الجنوبی، دوسرا فرمایا کہ خونی رشتہ تو نہیں ہے، قرابت نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، بس دور کا پڑوسی ہے پڑوسی لیکن خونی رشتہ نہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ والصاحب بالجنب، پڑوس میں آ کر بیٹھ جانے والا، یہ بھی پڑوسی ہے۔ اب یہ چند گھنٹے کے لیے ہو، جیسے آفس میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، پاس میں بیٹھا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ سفر کے دوران آپ کے پاس جس کو سیٹ مل گئی وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ تو یہ 3 قسم کے پڑوسیوں کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اور کہا کہ ان کے حقوق ادا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مختلف حقوق پڑوسیوں کے بتائے۔ سب سے پہلا جو حق ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو ذہنی یعنی دماغی اور جانی و مالی نقصان نہ پہنچایا جائے، اذیت سے اسے بچایا جائے۔ اذیت یعنی تکلیف، چاہے ذہنی ہو، چاہے مالی ہو، چاہے جانی ہو، کسی قسم کی بھی اذیت اور تکلیف اپنے پڑوسی کو نہ دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا وہ شخص ایمان والا نہیں ہے، وہ شخص ایمان والا نہیں ہے، وہ شخص ایمان والا نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کون؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے، اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو، مامون نہ ہو۔ ایک حدیث میں آیا، ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا یا رسول اللہ ان فلانۃ یذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها، یا رسول اللہ فلانی عورت بڑی عبادت گزار، عابدہ، زاہدہ، بہت اس کی نمازوں کے بھی چرچے ہیں، اس کی عبادت کے چرچے ہیں، صدقہ خیرات کے چرچے ہیں، روزے کے چرچے ہیں، نفل عبادات خوب کرتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ زبان دراز ہے، پڑوسیوں کو نقصان پہنچاتی ہے، زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، اذیت پہنچاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ ایک فلاں عورت ہے، اس کی زیادہ نفل نمازوں کا تو تذکرہ نہیں ہوتا ہے، نہ نفلی صدقہ خیرات کا، نہ نفلی عبادات کا، نہ نفلی روزوں کا، غیر انہا لا تؤذی جیرانہا بلسانہا، ہاں اس کا اپنی زبان پر کنٹرول ہے، زبان سے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے متعلقین کو، آس پاس رہنے والوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کم نمازوں، کم صدقہ خیرات، کم نفلی عبادات کے باوجود ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پڑوسیوں کو اذیت سے، اپنی تکلیف دہ چیزوں سے کتنا بچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ پڑوسیوں کا پہلا حق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا کہ وہ مجھے بڑی تکلیف پہنچاتا ہے، بڑا پریشان ہوں اس کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر کی تلقین کی، صبر کرو، برداشت کرو۔ وہ آدمی پھر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبر کی تلقین کی۔ وہ تیسری مرتبہ آیا، اپنے پڑوسی کی اذیتوں اور تکلیفوں کی شکایت کرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے پھر تیسری مرتبہ کے بعد کہا کہ چلو تم ایسا کرو کہ جاؤ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان، مال و متاع باہر پھینک دو،
اپنے گھر کے باہر سڑک پہ پھینک دو. اس صحابی نے ایسا ہی کیا, اپنے گھر کا سارا سامان باہر سڑک پہ پھینک دیا. اب جو بھی گزر رہا ہے وہاں سے وہ کہہ رہا بھائی کیا معاملہ ہوا؟ وہ کہتا ہے پڑوسی کی وجہ سے پریشان ہوں, جینا دوبر کر دیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا سامان باہر رکھ دو. میں نے سامان باہر رکھ دیا. تو ہر گزرنے والا کہہ رہا ہے لعنہ اللہ فعل به اللہ ہکذا وکذا, اللہ اس پر لعنت فرمائے ایسے پڑوسی پر, اللہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے. ہر گزرنے والا اس پر لعنت کرتا ہوا گزر رہا تھا. وہ جس نے اذیت پہنچائی اس نے جب یہ گزرنے والوں کی لعنت کی اور بددعا کی باتیں سنی اور جملے سنے, وہ گھبرا گیا اور آ کر اپنے پڑوسی سے معافی مانگنے لگا, کہنے لگا ارجع لا ترى منی شیئا تکرہو, اپنے ساز و سامان کو اپنے گھر میں واپس رکھ دو, آئندہ میری طرف سے کوئی ایسی چیز پیش نہیں آئے گی جو تمہیں ناگوار گزرے, ناپسند ہو. تو یہ پڑوسی کا حق پہلا ہے, پہلا حق کہ اس کو اذیت نہ پہنچائی جائے. پڑوسی کا دوسرا حق جو احادیث میں آیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ یہ ہے چونکہ پڑوسی قریب رہتا ہے, پاس میں رہتا ہے, پڑوسی کے ساتھ ملنا جلنا زیادہ ہوتا ہے, پڑوسی کے ہاں آنا جانا زیادہ ہوتا ہے, اور ربط ضبط رہتا ہے, تعلق رہتا ہے, بات چیت رہتی ہے, آپس میں گھر کے لوگ ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا رہتا ہے, تو پھر اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ غلط نگاہ گھر والوں پر ڈالی دی جائے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسی کا دوسرا حق یہ ہے کہ پڑوسی کے گھر کی عزت کا خیال رکھا جائے, آبرو کا خیال رکھا جائے, غلط نگاہ پڑوسی کے گھر میں نہ ڈالی جائے. پڑوسی کی بیوی ہے, پڑوسی کی بہن ہے, پڑوسی کی بیٹی ہے, پڑوسی کی بہو ہے, ان کی عزت و آبرو کا خیال رکھنا یہ ان کا حق ہے. اس حق میں کوتاہی نہ کی جائے اور اس حق کو پامال نہ کیا جائے, اور اس حق میں اگر کوتاہی کی گئی تو یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ سنگین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک موقع پر پوچھا ما تقولون فی الزنا, زنا بدکاری کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ حرام حرمہ اللہ ورسولہ فہو حرام الی یوم القیامہ, بدکاری اور زناکاری حرام ہے, اللہ نے حرام قرار دی ہے, رسول اللہ نے حرام قرار دی ہے, اور قیامت تک یہ حرام رہے گی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَأَن يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَزْنِيَ بِإِمْرَأَةِ جَارِهِ. میرے صحابہ یاد رکھو, اگر کوئی آدمی دوسری 10 عورتوں سے زناکاری کرے, بدکاری کرے, اس کا گناہ اتنا سنگین نہیں ہے جتنا آدمی اپنی پڑوسی کی بیوی سے زناکاری و بدکاری کرے. اور حضور نے فرمایا لَأَن يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ 10 أَبْيَاتٍ, ایک آدمی دوسرے 10 گھروں سے چوری کرے, اس کا گناہ اتنا زیادہ سنگین نہیں ہے جتنا وہ گناہ زیادہ سنگین ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا ای الذنب عند اللہ اکبر, یا رسول اللہ, اللہ کی نگاہ میں سب سے سنگین گناہ, سب سے بڑا گناہ, بڑا پاپ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک, اللہ کی نگاہ میں سب سے سنگین, بدترین اور بڑا پاپ اور گناہ یہ ہے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, اللہ نے تمہیں پالا پوسا ہے, اللہ تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہے, اور تم اللہ کا شریک بناؤ, شرک کرو, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد ثم ایون, پھر اس کے بعد کون سا سنگین گناہ ہے؟ حضور نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک, اپنی اولاد کا قتل اس وجہ سے کرو کہ ان کو کھلاؤ گے کیسے, پلاؤ گے کیسے, ان کی پرورش کیسے کرو گے, اولاد کا قتل کر دو, یہ سنگین گناہ ہے. صحابی نے پوچھا رسول اللہ ثم ایون, پھر اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر سنگین گناہ کون سا ہے اللہ کی نگاہ میں؟ حضور نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک, تم اپنے پڑوس کی بیوی سے زناکاری اور بدکاری کرو, یہ سب سے سنگین گناہ ہے اللہ کی نگاہ میں. تو یہ پڑوسی کا دوسرا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اور ہدایت کی روشنی میں کہ اس کی عزت, اس کی آبرو کی حفاظت کی جائے اور اس حق میں کوتاہی نہ کی جائے. تیسرا جو حق
اللہ کے نبی نے فرمایا وہ یہ فرمایا پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک رکھو، اچھا رویہ رکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا رویہ رکھے۔ اب حسن سلوک میں، اچھا رویہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ پڑوسی جب ملے تو سلام کرنے میں پہل کرے، پڑوسی سے جب گفتگو ہو تو نرمی کے ساتھ گفتگو کرے، پڑوسی سے جب ملے خندہ پیشانی کے ساتھ، ہنستے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، پڑوسی کے ساتھ کوئی تنگی ہو تو اس کے ساتھ ہمدردی کرے، خوشحالی ہو، خوشی کا موقع ہو، اس کی خوشی میں شریک ہو، غم زدہ ہو تو اس کے غم میں اس کو ڈھارس بندھائے، اس کا حوصلہ بڑھائے۔ یہ سب پڑوسی کے ساتھ اچھے برتاؤ میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہے۔ چوتھا جو حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کی مدد کی جائے، اس کی ضرورت کا خیال رکھا جائے اور اسے ہدیہ تحفہ دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت مشہور ارشاد ہے لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہو، رات بسر کر رہا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک، ابو ذر جب بھی تم اپنے گھر میں سالن پکاؤ، سبزی پکاؤ، کوئی چیز پکاؤ تو اس کا شوربہ بڑھا دیا کرو اور اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ گوشت کا نہیں، کیونکہ گوشت زیادہ پکانا یا زیادہ خریدنا یہ ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، جتنا تم اپنی استطاعت گنجائش کے اعتبار سے لا رہے ہو اتنا لے آؤ، لیکن اکثر ماءہا یا مرقتہا، شوربہ بڑھا دو اور اپنے پڑوسیوں کا اس میں سے خیال رکھو۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نصیحت اور اس وصیت کے بعد جب کبھی ان کے گھر میں کھانا پکتا تھا گھر والوں سے کہتے تھے شوربہ بڑھا دو، کیونکہ میرے خلیل میرے دوست نے مجھے کہا ہے جب بھی سالن پکاؤ تو شوربہ بڑھا دو، اور اس میں سے پھر اپنے پڑوسیوں کو دیا کرتے تھے، ہمیشہ اس کی پابندی کی۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے یہاں بکرا ذبح ہونا تھا تو گھر سے نکلتے وقت کہا کہ بھائی اس کا گوشت جب تم کاٹ دو اچھی طریقے سے تو پھر اپنے پڑوس میں جو یہودی ہے اس کو بھی دے دینا، یہودی پڑوسی تھا کہ اس کو بھی دے دینا، اس کا بھی خیال رکھنا۔ وہ چلے گئے، جب واپس آئے گھر والوں سے کہا اَأَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِي، گوشت تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو دیا یا نہیں، اس کو ہدیہ تحفہ دیا، اس میں سے کچھ دیا یا نہیں؟ 3 مرتبہ گھر والوں سے پوچھا اور کہا کہ اس کو ضرور دینا، کیونکہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، میں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جبرائیل امین بار بار آتے رہے اور پڑوسی کے بارے میں تاکید کرتے رہے، اتنی تاکید کی، اتنا خیال رکھنے کو کہا کہ مجھ محمد کو یہ گمان اور یہ خیال ہونے لگا کہ جس طرح قریبی رشتہ داروں کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے، کہیں پڑوسی کا بھی حصہ نہ رکھ دیا جائے، اس کو بھی وارث نہ بنا دیا جائے۔ تو یہ پڑوسی کا حق ہے۔ 5واں حق پڑوسی کا حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں، گھر بیچنا چاہتے ہیں، کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں، کھیت بیچنا چاہتے ہیں، دوسری چیز، تو آپ کے مکان اور جائیداد جب آپ بیچنا چاہیں نا تو سب سے پہلے اس کی پیشکش پڑوسی کو کریں۔ بھائی میں یہ چیز بیچنا چاہتا ہوں، تم میرے پڑوسی ہو، تم لے رہے ہو یا نہیں؟ اگر وہ انکار کر دے اور وہ نہیں لینا چاہے تو پھر کسی دوسرے کے سامنے رکھو کہ بھائی یہ میری چیز بکاؤ ہے، جو خریدنا چاہے خریدے، لیکن پہلے پڑوسی کا حق ہے، جسے حدیث میں حق شفعاء کہا گیا، فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیلات آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجار احق بشفعته ينتظر بها ان كان غائبا اذا كان طريقها واحد، اگر آپ کوئی چیز، کھیت، مکان، جائیداد بیچنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا پڑوسی شفعے کا زیادہ حقدار ہے۔
اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کے واپس آنے تک اس کا انتظار کیا جائے، اس کو اطلاع دی جائے، اس کو بتایا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ اور چھٹا حق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسی کے سلسلے میں، وہ فرمایا پڑوسی کا خیال رکھا جائے، خیر خواہی کا حق ادا کیا جائے، یعنی اس کا بھلا چاہا جائے۔ بھلا چاہنے میں یہ ہے اس کو نیکیوں کی طرف بلایا جائے، اچھائی کی ترغیب دی جائے، بھلائی کا شوق دلایا جائے، برائی سے روکا جائے، غلط راستے پہ جا رہا ہے تو اس کو سمجھایا جائے، روکا جائے، ٹوکا جائے، اسے کہا جائے یہ غلط راستہ ہے، اس کا انجام بہت برا ہے، گناہوں سے اس کو روکا جائے، جسے ہم امر بالمعروف اور نہی عن منکر کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں۔ بھلائیوں کی ترغیب دی جائے، شوق دلایا جائے، اور برائیوں سے اسے بچایا جائے، یہ بھی پڑوسی کا حق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ ما یحبہ لنفسہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ انسان جس طرح خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، اپنے پڑوسی کا بھی اسی طرح خیال رکھے، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ جب ایک ساتھ رہتے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، قریب میں رہتے ہیں، تو دین کا بھی تقاضا ہے اور اخلاق کا بھی تقاضا ہے ایک ساتھ رہنے کا، کہ اپنے ساتھ میں رہنے والوں کا، ہمسائے کا خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے۔ حدیث شریف میں آیا کل قیامت کے دن ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کا دامن پکڑ لے گا اور پکڑ کر اللہ کے دربار میں لے جائے گا اور کہے گا اے اللہ اس نے میرے ساتھ خیانت کی، اس کا مواخذہ کر، اس کی پکڑ فرما، اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ تو جس کا دامن پکڑے گا، گلا پکڑے گا، وہ کہے گا پروردگار میں نے تو کوئی خیانت نہیں کی، نہ اس کے مال میں خیانت کی، نہ جان میں خیانت کی، نہ اس کی بیوی بچوں میں، اہل و عیال میں، گھر میں خیانت کی، میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، یہ کیوں دعویٰ کر رہا ہے اور میرا گلا پکڑ رہا ہے، دامن پکڑ رہا ہے؟ تو وہ پڑوسی کہے گا پروردگار اس نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، مجھے غلط راستے پہ جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن مجھے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، مجھے سمجھایا نہیں، یہ خیانت کی ہے۔ تو پڑوسی اپنے پڑوسی کا دامن پکڑ لے گا کل قیامت کے دن۔ تو یہ بھی پڑوسی کا حق ہے، حدیث کی روشنی میں چھٹا حق ہے کہ اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو سمجھایا جائے، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ کے یہاں بندہ مقام ہی اس وجہ سے پاتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، بلکہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک یہ آبادی بڑھاتا ہے، یہ آبادیوں میں، یہ سماج میں، یہ سوسائٹی میں سکون لاتا ہے، راحت لاتا ہے، آرام اور چین لاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن الخلق وصلۃ الرحم وحسن الجوار، تین چیزیں جو ہے یہ آبادی بڑھنے کا، آبادی کے باقی رہنے کا بھی سبب بنتی ہیں اور عمر میں اضافے کا بھی سبب بنتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا حسن الخلق، ایک اچھے اخلاق، دوسرا فرمایا صلۃ الرحم، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، وحسن الجوار، پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک، یزدن فی الاعمار ویعمرن الدیار، یہ عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے اور آبادی کی بقا کا، باقی رہنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک روایت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اور اسلام کی نگاہ میں ایک آدمی کے اچھا یا برا ہونے کا معیار کیا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں تو پڑوسی اپنے پڑوسی کو اچھا یا برا سمجھ رہا ہے تو اللہ کی نگاہ میں بھی وہ اسی طرح ہے۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کیف لی ان اعلم اذا احسنت و اذا اسأت، مجھے کیسے پتا چلے جب میں اچھا کروں یا برا کروں، میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، مجھے خود کو کیسے محسوس ہو، مجھے کیسے اندازہ ہو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت واذا سمعتهم یقولون قد اسأت فقد اسأت، جب تم اپنے پڑوسیوں کو، اپنے اڑوس پڑوس رہنے والوں کو دیکھو وہ یہ کہہ رہے ہو، ان کی زبان پر یہ جملے ہو کہ تم نے اچھا کیا ہے، تو واقعی تم نے اچھا کیا ہے، تم نیکی پر ہو، اچھائی پر ہو، بھلائی پر ہو، اور اگر تم ان کی زبان سے سنو کہ تم نے غلط کیا ہے، تم نے برا کیا ہے، تو تم واقعی برے ہو۔ تو پڑوسیوں کی گواہی کو، پڑوسیوں کے بول کو، پڑوسیوں کے جملے کو، پڑوسیوں کی نکلنے والے زبان سے نکلنے والے جملوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کے نیک اور بد ہونے کا معیار قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پرسکون زندگی بسر کریں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ پرسکون بنے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری سوسائٹی پرسکون بنے، راحت والی بنے، کسی قسم کی الجھن نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کسی قسم کا تناؤ نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں، جو تربیتی باتیں بتائی ہے، جو ان کے حقوق بتائے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ اب آپ کہیں گے ہم تو خیال رکھ رہے ہیں، سامنے والا خیال نہیں رکھ رہا تو کیا کریں؟ یہ تو حق بتائے، ہم حق ادا کر رہے ہیں، سامنے والا اذیت تکلیف دینے پر آمادہ ہے تو کیا کریں؟ علماء کرام نے لکھا صرف پڑوسی کا حق یہ نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے اس کو اذیت نہ پہنچے اور اس کے حق سب آپ ادا کر رہے ہو، بلکہ یہ بھی ہے تحمل الاذى عنہ، اگر اس کی طرف سے پریشانی ہو رہی ہے، اذیت پہنچ رہی ہے، اس اذیت کو برداشت کرنا، اس کو نظر انداز کرنا، اس کو اگنور کرنا اور برداشت کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا، یہ بھی پڑوسی کا حق ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، یہ ہدایات ہیں، اگر ہم اپنی زندگیوں میں بسا لینا تو پھر ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے، ہماری سوسائٹی ایک مثالی سوسائٹی بن جائے جیسے پہلے تھی۔ مسلمانوں، اسلام جو پھیلا ہے وہ انہی ہدایات کو اپنانے کی وجہ سے پھیلا ہے۔ حضرت سہیل تستری کے بارے میں آیا، ان کا ایک پڑوسی تھا اور پڑوسی بھی مجوسی تھا، آتش پرست تھا، اور مسلمانوں کی کمزوری کا زمانہ نہیں تھا، مسلمانوں کے غلبے کا زمانہ تھا، اسلامی حکومتیں تھی۔ وہ پڑوسی روزانہ آ کے ان کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ ڈال دیتا تھا، یہ پریشان ہوتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ آخری وقت آیا جب سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس پارسی کو بلایا، آتش پرست کو بلایا، کمزوری کی وجہ سے نہیں، مسلمانوں کا غلبہ تھا، یاد رکھیں، بلایا اور کہا کہ آپ میرے پڑوسی ہو، زندگی بھر آپ مجھے اذیت دیتے رہے، میرے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ ڈالتے رہے، میں برداشت کرتا رہا، گھروں کو سمجھاتا رہا، میں نے تو برداشت کر لیا، لیکن مجھے ابھی خدشہ ہے، اندیشہ ہے کہ میرے بعد، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد میرے گھر والے اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور تمہیں اذیت پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، اور پھر لڑائی جھگڑا تنازع ہوگا اور زندگی دوبھر ہو جائے گی، اس لیے اب تم اپنا خیال رکھنا۔ دیکھو کیا، یعنی اذیت پہنچانے والے کو اس کے ساتھ خیر خواہی کر رہے، نصیحت کر رہے، یہ اسلامی تعلیمات تھی، یہ اسلامی حقوق تھے، جس کی وجہ سے معاشرے اور سوسائٹیاں ہماری معاشرے اور سوسائٹی کو اور ہماری سماجی زندگی کو دیکھ کر متاثر ہوتی تھی اور اسلام قبول کرتی تھی۔ اللہ پاک انہی ہدایات کو، انہی تعلیمات کو ہمیں عملی طور پر زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔